دوستو، یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماروے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اگر تم اپنے اس کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یا اس کی بکریاں چرانے میں مدد کرتا ہے، بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور دور گئے ریوڑ کو واپس لانے میں مدد کرتا ہے، لیکن 1 پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چرواہے کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر سودا منظور کر لیا۔ اس نے کتے کو بلایا۔ کتا دم ہلاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے سوچا، اب تو کتا مر چکا ہے تو کھال اتارنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کتے کی کھال اتارنا شروع کر دی۔ جنرل نے کہا، اب تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور بوٹیاں بنانے میں لگ گیا۔ بوٹیاں بنانے کے بعد چرواہا فارغ ہوا تو جنرل نے اسے 3 پاؤنڈ دیے اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے چرواہے کی آواز آئی، جنرل، اگر میں اس کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا تم مجھے 1 اور پاؤنڈ دو گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور وفادار دوست کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا اور اس کی کھال اتار دی اور اس کے ٹکڑے کیے۔ 4 پاؤنڈ کے لیے اب تم اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہے کہ یہ چند پاؤنڈ کے لیے اپنے پیاروں وفاداروں کو ذبح کرنے پر بھی تیار ہیں۔ آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکڑوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔